Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس واقعے سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کہی کہ تمہارے باپ کو تمہارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا ہیں۔ یقیناً تمہارا باپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یوسف کو قتل ہی کر ڈالو یا اس کو کسی سرزمین میں پھینک آؤ، جس کی وجہ سے تمہارے باپ کی پوری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے گی، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے ایک نیک قوم بن جانا۔ گزشتہ کل خواب سے متعلق بات چل رہی تھی۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی کوئی خواب دیکھے اور اچھا خواب ہو تو کسی کو بیان کرنا چاہے تو کرے، لیکن سامنے والا ہمدرد، خیرخواہ اور خواب کی تعبیر کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی برا خواب نظر آئے تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور اس روایت میں ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر نماز پڑھنے لگے، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور اس خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے خواب سے متعلق۔ قرآن پاک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے والد صاحب سے خواب کا تذکرہ کیا تو چونکہ خواب بشارتوں سے بھرا ہوا تھا، اور کل یہ بات آئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، اس میں سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے تھے، جس کا نام مفسرین نے لیہ بنت لیان ذکر کیا ہے۔ پہلے جو 10 بیٹے تھے وہ ان کے بطن سے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور انہی کی بہن سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا، اور ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین پیدا ہوئے۔ تو چونکہ یہ حقیقی بھائی نہیں تھے بلکہ باپ شریک بھائی تھے، ماں شریک نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ خواب بہت زیادہ بشارتوں کا حامل ہے، اور اگر اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائے اور یوسف علیہ السلام کو کچھ نقصان پہنچائے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے مت کرنا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے سازشیں کرنے لگیں، اور سازش کا ذریعہ اور سبب شیطان ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی مسلمان کو کسی دوسرے سے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلا کوئی آدمی کسی مسلمان کو مارنے کا پلان بنا رہا ہو، اور کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلانا آدمی فلانے کو کسی درجے کا کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اس کے بارے میں اس شخص کو مطلع کر دے، تو بظاہر تو یہ برائی ہے کہ اس کی برائی کی، اس نے اس کی غیبت کی کہ وہ فلانا کام کرنے والا تھا اور اس کے بارے میں اس کو بتلا دیا۔
لیکن شریعت میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو غیبت میں اور برائی میں شامل نہیں ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹوں کے بارے میں اپنے ایک بیٹے کو مطلع کر دیا کہ اگر تم ان کو یہ خواب سناؤ گے تو وہ حسد میں مبتلا ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچاوے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ حسد ایک بہت بری اور بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے۔ مثلا کوئی مالدار ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ روزی خوب دیتا ہے، کسی کو حسن و جمال عطا کیا ہے، کسی کو علم و عمل کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت جو فلانے کو ملی ہوئی ہے اس کے پاس ختم ہو جانی چاہیے، اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انعام سے نوازا ہے، اللہ اس کو بھی ترقی عطا فرماوے، اس کے پاس بھی وہ نعمت باقی رہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسی نعمت نصیب فرماوے۔ ایسی تمنا کرنا اور ایسی دعا کرنا یہ اچھی چیز ہے اور یہ حسد میں داخل نہیں ہے۔ حاسد آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی کا کچھ نقصان نہیں کر پاتا، وہ براہ راست اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ فلانی نعمت اس آدمی کے پاس رہنی چاہیے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جانی چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا تو کچھ نقصان نہیں کر پاتا، اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے، حاسد اور محسود کو۔ یوسف علیہ السلام محسود تھے، یعنی ان کے اوپر حسد کیا گیا اور ان کے بھائی حاسد تھے۔ اسی طریقے سے مالک اور مملوک کے بعد میں چل کر کے یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تو آپ مملوک بن گئے، اور بادشاہ نے خریدا تھا مصر کے تو وہ مالک بن گئے۔ اسی طریقے سے آگے چل کر کے ایک اور واقعہ پیش آیا تھا جس میں عاشق اور معشوق کے حالات کو بیان کیا گیا۔ وہی بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ سارے اسباب واقعے کے اندر سے ہمیں حاصل کرنے چاہیے، نکالنے چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی وہاں سے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے جو حالات ہم یہاں بیان کر رہے ہیں اس میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب سوال کرنے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ یہود جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کے بارے میں سوال کیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ان کو سنا دیا تھا، تو ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں کہ واقعتاً یہ نبی سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اور دوسرا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جو آدمی بھی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے اور جو آدمی بھی تحقیق کرنا چاہے تو اس کے لیے مسائل اور احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں اس واقعے کے اندر پوشیدہ ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو خود اپنے ہی بھائیوں نے تباہی اور بربادی کے غار میں دھکیل دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے مکمل طور پر اس کی حفاظت کی اور عجیب و غریب حالات سے گزرے، جو حالات وقتاً فوقتاً روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اور مراد اس بچے سے یوسف علیہ السلام اس وقت بچے ہی تھے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں سے ان کو تباہی کے غار میں دھکیل دیا گیا اور بہت نازک حالات میں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو بھرپور اور اٹھتی ہوئی جوانی سے گزر رہا ہے اور مکمل طور پر عیش و عشرت کے اور بدکاری کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت اور تقوی کی وجہ سے بالکل صاف صاف اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے نکال لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ واقعیت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو ایک خاص توفیق عطا کی جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں، اسی تقوی کے نتیجے میں آگے چل کر کے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت اور شرافت اور نبوت سے نوازا گیا، بادشاہت سے نوازا گیا۔ اور یہ لوگ جو حسد میں مبتلا ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی سے ختم کر دینا چاہتے تھے، ان کی ایک نہ چلی اور یوسف علیہ السلام جہاں پہنچنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچایا۔
اس سے یہ پتہ چلا کہ حاسد کے حسد سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ خود اپنا ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو۔ اب ہوا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کا مرکز یہ دو بھائی ہی ہیں، یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین، تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر کے طے کیا، مشورہ کیا کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں اور ہم عمر میں بھی زیادہ بڑے ہیں، اگر کبھی گھر میں کسی کام کی یا والد کو خدمت کی ضرورت پڑی تو ہمیں ہی آگے آنا پڑے گا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے والد کی توجہ کا اور محبت کا زیادہ مرکز تو ہم رہنے چاہیے، اس کے مقابلے میں ہم پر ایسی توجہ اور ہمارے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کا جیسا ہونا چاہیے، اور اس کے مقابلے میں یہ دونوں بھائی چھوٹے ہیں اور ان پر زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کا حل کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ دراصل ہمارے والد کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر، اور گمراہی سے مراد یہاں غلط فہمی ہے، کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ بیچ میں سے یہ کانٹا ہٹ جائے اور ہمارے والد کی توجہ کا مرکز ہم بن جائے۔ تو آپس میں انہوں نے کہا کہ اقتلوا یوسف، ایک کام کرو یوسف کو قتل ہی کر ڈالو، اگر وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر کس کی طرف والد کی توجہ رہے گی، سیدھے ہی ہماری طرف آ جائے گی۔ او اطرحوہ ارضا، یا کسی سرزمین میں اس کو پھینک کر کے آ جاؤ، ایسی زمین میں پھینک کر کے آ جاؤ، چھوڑ کر کے آ جاؤ کہ جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، اور ایسا کرنے میں تمہارے والد کی محبتوں کا مرکز تم بن جاؤ گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالح اور نیک قوم بن جانا۔ وہ ہے کہ انہی بھائیوں میں سے کسی نے کہا کہ پہلے تو یہ گناہ کر گزرو اور اس کے بعد یہ کر لینا کہ توبہ کر لینا، اور توبہ کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو جانا۔ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا اس کا، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ بیچ میں سے یہ کانٹا ہٹ جائے گا اور تمہاری زندگی ٹھیک ٹھاک گزرنے لگے گی۔ واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان سے غلطی ہوئی، آگے اور تفصیلی واقعہ آ رہا ہے۔ انہوں نے پلان بنایا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ سازشیں کی، ایک لمبے عرصے تک یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے دور رہے، ان کو پتہ نہیں تھا، بہت زیادہ رو دھو کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت خراب ہو گئی۔ لمبا قصہ ہے جو تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا، لیکن یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے بعد میں چل کر کے ان سارے حالات سے معافی مانگ لی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے استغفار کی درخواست کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار بھی کیا تھا، اور استغفار مومن ہی کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ مومن تھے، مسلمان تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں کبھی انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص حکمتوں کے تحت بھی ایسے واقعات سرزد کیے جاتے ہیں، واقع کیے جاتے ہیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس میں سبب ہوں۔ لہٰذا ہمارے ذہن میں ان حضرات کے بارے میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مفسرین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے مسلمان تھے کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp.